کرام اور پارلیمانی سیکرٹریز، ممبر لیجسلیٹو اسمبلیز، تمام ساتھی موجود ہیں۔ خالد بھائی کا یہ اپنا گھر ہے مظفر آباد، چونکہ آپ جو مظفر آباد کی پریس ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی جو روحانی وابستگی ہے یا روحانی تکمیل ہے اس مظفر آباد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روحانی رشتے ہوتے ہیں، یہ جو روحانی بالغی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ لیکن میں زیادہ آپ کو اس وقت تصوف کی ان باتوں میں نہیں لے جاؤں گا، وہ کسی اور موقع پہ، چونکہ آج آپ کو وہ انتظار بھی کرنا پڑا۔ تو اس موقع پہ میں یہ چاہوں گا کہ خالد بھائی کے حوالے سے کہ خالد بھائی کا وہاں سے آنا یہ اپنے گھر میں ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ میں، خالد بھائی اور ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ ہمارے بھائی، ہم نے تینوں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے دارالحکومتوں میں، اگرچہ یہ دارالحکومت ایک دوسرے کے نہیں، یہ خالد بھائی کی اپنا، مظفر آباد ان کا اپنا ہے، پورا آزاد کشمیر ان کا اپنا، اور جی بی ہمارا اپنا ہے، پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں جی بی ہاؤس بنانے کے لیے ان کو جگہ ہم آفر کریں گے، اور یہ جی بی میں ہمیں جگہ دیں گے، اور یہ آفر نہیں کریں گے بلکہ بنائی جائیں گے۔ اس کا میں آج بھی آپ کے سامنے دوبارہ اعادہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے بھائی کو جو آفر کی ہوئی ہے، اب یہ جو روحانی رشتے تھے، کوئی ہم ایک دوسرے کے پیر نہیں ہیں، میں روحانی رشتے تو وہ جگہوں کے ساتھ تھے، لیکن وہ روحانی رشتے جو جگہوں کے ساتھ تھے وہ اب بڑھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو بھی ایسا قدم ہوتا ہے وہ مملکت اتحاد پاکستان کی مضبوطی اور اس کے آگے بڑھنے کے سفر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں سنگ میل کا حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اپنے ملک پہ، پاکستان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا کے اوپر ہم جو نظریہ رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ ہم نکالنا جانتے ہیں۔ پاکستان معیشت الہی ہے، اور پاکستان دنیا کی ہر مظلوم قوم کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں صحافی حضرات، چونکہ بنیادی طور پہ آپ ہم سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں پہ مظلومیت ہے، اور وہ مظلومیت کسی خاص مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، لیکن وہ کسی ایسی طاقت کی چکی میں پیس رہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو ان کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دنیا میں حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ ڈسکریمنیٹری بھی ہے، اور اس کو ہمارے مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی سطح پہ اور خصوصی طور پہ قائد پاکستان، چیئرمین تحریک پاکستان عمران خان صاحب نے جس بابونگ دول انداز میں اقوام متحدہ، ریاست متحدہ امریکہ اور ان کے جو دم چھلے ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو ان کی ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، لیکن ان کو کشمیر کا ظلم نہیں نظر آتا، ان کو یہ مظلوم کشمیری نظر نہیں آتے، ان کو کسی اور دوسرے خطے کے اندر فلسطینی پستے ہوئے بیت المقدس میں نمازیوں کے اوپر ہونے والی فائرنگیں، نمازیوں کے اوپر ہونے والی شلنگیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے مذہب کے ساتھ جوڑی جاتی ہے چیزیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمیں ماننا ہوگا کہ قائد پاکستان، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو یہ کہا کہ اگر آپ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑیں گے، دہشت گردی کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور یہ چونکہ آپ پیچھے ہسٹری میں جائیے، آج سے 500 سال پہلے جب دنیا میں خودکشی یا خودکش حملوں کا جب رواج شروع ہوا، تو یہ خودکش بمبار کون تھے، خودکش حملے کرنے والے کون تھے، اور کون سی قومیں کر رہی تھی۔ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا، اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ لیکن کسی بھی قوم کو جب آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اس کے تمام حقوق سلب کر لیں گے، تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کرتا۔ دوسرا جو کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کو، وہ یہ ہے کہ آقا انعامدار سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ناپاک جسارت اور گستاخی کے حوالے سے انہوں نے دنیا کو کہا
کہ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے نبی کے حوالے سے کوئی ایسی ناپاک جسارت کرے، کوئی ایسی حرکت کرے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے ادیان کا احترام کریں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے آج تک جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں چند مستثنیات یا ایکسیپشنز کی بات نہیں کرتا، ممکن ہے کسی جگہ پہ کوئی لا علمی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو، لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے اپنے آقا کی